والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ اب تیسرا رکوع شروع کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کا، اور چوتھا رکوع بھی اس کے بعد۔ ان دونوں رکوعوں میں اسلام کے معاشرتی احکامات میں سے جو ہدایات ہیں معاشرت کے لیے ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر میں امام ہیں صحابہ میں تفسیر میں امام ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ تورات کے جو بڑے بڑے 10 احکامات ہیں یہ ان کا قرآنک ورژن ہے، قرآنی بیان ہے۔ یعنی 10 کمانڈمنٹس آف تورا بڑے مشہور ہیں، وہ جو 10 بڑے احکامات تورات میں معاشرت کے لیے عطا ہوئے یہ ان کا قرآنی بیان ہے۔ یہ ہدایات پہلے بھی بیان ہوئی ہیں کچھ البقرہ آیت نمبر 83 میں، پھر سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں، پھر سورہ انعام کی 19ویں رکوع میں، اور اب یہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا چوتھا رکوع ہے۔ یہ کلائمیکس ہے اس بیان کا، یعنی قرآن حکیم میں ان معاشرتی ہدایات کا بیان اہم ترین مقام اس کا جو ہے وہ یہی موقع ہے جس کا بھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر شروع میں بھی فرمایا، آخر میں بھی۔ توحید اول و آخر تو توحید کا ہی معاملہ ہے، البتہ توحید کے ماننے والوں سے یہ تقاضا ہے کہ ان کی معاشرت بھی توحید کے تقاضوں پر ہی پروان چڑھے۔ ایک وہ معاشرہ ہوگا جس کو ہم بے خدا تہذیب کہیں، اور ایک وہ معاشرت ہوگی جہاں لوگ اللہ کو ماننے والے ہوں گے اور ان کے معاملات زندگی میں اللہ ہی کی بات ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگی جس کے احکامات پر وہ عمل کریں گے۔ تو معاشرت کے حوالے سے بڑے قیمتی مقامات ہیں جو قرآن کے اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلی جو 3 آیات ہیں آیت نمبر 23، 24 اور 25، یہ ماں باپ کے تعلق سے بڑا قیمتی مقام ہے ان کے حقوق کے ضمن میں۔ ماں باپ کے حوالے سے کم و بیش 5 مرتبہ ذکر آتا ہے قرآن میں، لیکن یہ مقام اس بیان کا نقطہ عروج اور کلائمیکس ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے طے فرما دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ کم از کم 5 مرتبہ اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں بڑی خوبصورت ایک ریزمبلنس یا مشترک ہونے کا پہلو ہے۔ خالق اللہ ہے، ولادت کا ذریعہ ماں باپ ہے۔ رازق اللہ ہے، رزق پہنچنے کے کا ذریعہ ماں باپ بنے۔ محافظ اللہ ہے، لیکن موسم کی شدت ہو یا اور مشکلات یا مصائب بچاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں ماں باپ۔ اللہ بھی بندے کو عطا کرتا ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں، کوئی توقع نہیں کہ بندے اس کے لیے کچھ کریں گے۔ ماں باپ بھی اپنے آپ کو کھپاتے ہیں اولاد پر، اس توقع کے بغیر کہ کچھ ہمارے ساتھ یہ اولاد کرے گی۔ خاص طور پر جب اولاد معذور پیدا ہو جائے تو پھینکتے نہیں اس کو، اور پتہ ہے کہ اس سے کوئی ریٹرن نہیں ملے گا بلکہ دینا ہی دینا ہے، اور بقیہ اگر صحیح سلامت ہیں تو ان کے مقابلے میں اس معذور پر وقت بھی زیادہ لگتا ہے، خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے، توجہ بھی زیادہ دینی پڑتی ہے۔ یہ ہے ماں باپ۔ آخری بات کیا ہے؟ بندہ اللہ کی نعمتوں کو فار گرانٹڈ لیتا ہے، مال مفت دل بے رحم والی بات۔ بندہ اللہ کی انعامات اور احسانات کو مفت کا سمجھتا ہے، ناشکرا پن دکھاتا ہے۔ کئی مرتبہ اولاد ماں باپ کے احسانات کو بھی مفت کا ہی سمجھتی ہے اور فار گرانٹڈ سمجھتی ہے اور ان کی ناشکری کر جاتی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا۔ 2 باتیں ٹیکنیکلی سمجھ لیں، محبت اور اطاعت اللہ کے فوراً بعد، اور ساتھ وہ رسول اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ ٹیکنیکلی بات اوپر رہے گی۔ 1 2 جس خاتون کا نکاح ہو گیا، ایک خاتون شادی شدہ ہو گئی، بیوی بن گئی، تو اب بیوی پر اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا حق شوہر کا ہے۔ یہ ٹیکنیکلی بات ذہن میں رہے۔ اب چلیے آگے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، خاص طور پر بڑھاپا۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا۔ یہ اف ہے عربی کا، اردو کی اف تو نکلتی ہے جب ہمارا گھٹنا ٹیبل کے کارنر پہ لگتا ہے، یہ وہ اف نہیں، یہ ترجمہ بنے گا ہوں۔ ماں باپ بڑھاپا ہے اور ضد بھی آ جاتی ہے بچوں کی طرح، اور ہم چیخنا چلانا، استغفر اللہ، چیخنا چلانا تو بہت بڑی بات ہے، ہوں بھی نہ کہنا۔
ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا، اپنی جوانی کے جوش میں آ کر اور دو کوالیفیکیشن جیب میں رکھ کر اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر ان کو جھڑکنے کی کوشش نہ کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے عاجزی کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے اپنے کاندھوں کو جھکائے رکھنا۔ اور یہ سارا کچھ کر کے بھی ان کا احسان، اس کا بدلہ چکانا ممکن نہیں، اب اللہ سے دعا کرنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما، اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے ربیانی، اللہ اکبر، ربوبیت کی تھی میرے، رب العالمین تو اللہ، لیکن پرورش عالم ظاہر میں ماں باپ نے کی، انہوں نے میری پرورش جس طرح کی تھی میں چھوٹا تھا، اے اللہ تو بھی اسی طرح ان پر رحم فرما۔ بہت پیاری دعا ہے۔ ماں باپ حیات ہوں تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج، ماں باپ چلے گئے ہوں تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ یہ تو قرآن حکیم میں اس مقام پر یہ بیان ہے۔ احادیث کیا بتاتی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ خدمت اور ان کو راضی رکھنا تمہیں جنت لے جائے گا، اور ناراض کرنا اور تنگ کرنا تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے جب اپنی والدہ کا جنازہ پڑھایا تو کہہ رہے تھے کہ آج میری جنت جا رہی ہے، اللہ اکبر، آج میری جنت جا رہی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا پیر کون ہے؟ شریعت کی بات کرے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ادب اور احترام کی بات کرے اور برکت کا حصول تو میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا کہ ایک نگاہ ماں باپ کی طرف ڈالتے ہو شفقت کی، اللہ ایک حج کا عطا کرتا ہے ثواب۔ عرض کی اللہ کے پیغمبر میں 100 مرتبہ دیکھوں؟ فرمایا دیکھو، 100 مرتبہ دیکھو، اللہ قادر ہے کہ 100 مرتبہ تمہیں دیکھنے پر حج کا اجر عطا فرمائے، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تمہاری ماں راضی ہے تو جنت تمہاری ہے، اور تمہاری ماں تم سے ناراض ہے تو پھر تم ٹھکانہ جہنم میں سمجھنا اپنا۔ یہ تمہاری جنت بھی ہے ماں باپ، اور یہ تمہاری جہنم بھی ہے۔ عرض کی گئی اللہ کے پیغمبر میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمایا ماں، پھر فرمایا ماں، پھر فرمایا ماں، پھر فرمایا والد۔ خدمت میں، حسن سلوک میں، خدمت میں والدہ اور والدہ، پھر والد۔ البتہ گھر میں اتھارٹی فائنل وہ والد کے پاس ہے، ڈیسیجن میکنگ کے اعتبار سے والد کا معاملہ وہ اوپر رہے گا۔ جبرائیل تشریف لاتے ہیں علیہ السلام اور بددعا فرماتے ہیں کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ایک ماں باپ میں سے ایک یا دونوں اسے بڑھاپے میں ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آمین، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ سارے فرشتوں کے سردار کی بددعا اور تمام رسولوں کے سردار کی آمین، اس کے لیے وہ بدنصیب ہے، محروم ہے، بدبخت ہے جس کو ماں باپ جیسی عظیم نعمت ملے بڑھاپے میں خاص طور پر، اور وہ خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ کہاں یہ ہمارے دین کی پیاری تعلیمات، اور کہاں ماں کا ایک دن مدرس ڈے کے نام پر لعنت ہے، باپ کا ایک دن فادرز ڈے کے نام پر لعنت ہے، اور جس تہذیب سے آ رہا ہے وہاں باپ کا ہی نہیں پتا چل رہا، اب تو وہ دن بھی ختم کر دیں گے کچھ عرصے کے بعد، اس سے کہ باپ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوتا، فارم میں سے تو نکال دیا، کیلنڈر میں سے بھی نکال دیں گے۔ ایک ماں اور باپ کا ٹھکانہ اولڈ ہاؤس نہیں ہو سکتا۔ یہ مغرب کے معاشروں کی داستانیں نہیں، یہ شہر کی داستانیں ہیں۔ جائیے ایدی ہوم میں جا کر دیکھیے، میں پروگرام کر کر آیا ہوں پچھلے 2-3 سال میں 2-3 مرتبہ۔ وہ باپ سے پوچھئے جس کا بیٹا کیا کہہ کر چھوڑ کر گیا ہے، اس باپ سے پوچھئے جس کے 4 جوان شہر میں بیٹے موجود ہیں، اس ماں سے پوچھئے جس کے 3 جوان بیٹے شہر کے اندر موجود ہیں، اور وہاں بیٹھی ایدی ہوم میں یا شیلٹر ہوم کے اندر۔ استغفر اللہ، تف ہے ایسی اولاد کے اوپر، تف ہے ایسی اولاد کے اوپر۔ یہ ہمارے دین کی اقدار ہے، تعلیم ہے، اور ایک وہ بے خدا تہذیب ہے جہاں اولڈ ہاؤسز میں ماں باپ کو پھینک دیا اور سال میں ایک دن ان کو یاد کیا، اور وہ بوڑھا اور بوڑھی سمجھتے ہی ہماری عید ہے بس۔ اور ہمارے لیے ایوری ڈے شوڈ بی اے مدرس ڈے اینڈ ایوری ڈے شوڈ بی اے فادرس ڈے۔ ہر دن ماں کا دن ہونا چاہیے۔ اگر حیات تو میں ان کا چہرہ دیکھ کر گھر سے نکلوں، آؤں تو ان کا میں چہرہ دیکھوں، اور چلی گئی ہے تو میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنوں، میں ان کے لیے دعا کروں، میں ان کے لیے استغفار کروں۔ یہی میرے والد کے لیے معاملہ ہوگا۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا دین۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، اللہ کو غیرت آتی ہے، ٹٹ فار ٹیٹ کا معاملہ ہے۔ حدیث میں کچھ گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، کہیں نہ کہیں تمہیں اللہ لوٹا کر دکھائے گا۔
کچھ لوگ بڑے ناہنجار ہوتے کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، نہ ہماری اولاد ہوگی نہ ہمیں تنگ کریں گے. وہ اللہ کے بندے، تجھے اللہ پابند ہے، مجبور ہے کہ اپنی اولاد سے ہی پٹوائے یا برا بھلا کہلوائے؟ کسی اور سے نہیں پٹوا سکتا اللہ، کسی اور سے برا بھلا نہیں کہلوا سکتا اللہ. ڈرنا چاہیے ایسی جسارت کی بات سے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے. اگر ایک یا دونوں حیات ہیں تو یہ آپ کا میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہ آپ کا میرا سب سے بڑا ایسٹ ہے. اللہ ہمیں خدمت کی، قدر کی توفیق عطا فرمائے. ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں، گڑبڑ تو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جھک جائیے، معافی مانگ لیجیے ان سے. اور باپ کے سامنے آدمی جھک جائے تو باپ کو کوئی حجاب ہے کہ معاف کر دے؟ کوئی حجاب نہیں. ماں وہ کہے گی بیٹا کیا تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو، کیا تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ آج معافی مانگ کے اپنے معاملے کو درست کر لیں اس سے. کل نہیں معافی ہوگی، پھر آج ہے معافی کی مہلت، کل نہیں. اور یاد رکھیے گا، ہم نے ماں باپ کو اگر دکھا دیا دل تو بیچارے کیا کر لیں گے؟ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، مگر اللہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اور یہ اللہ کا حکم ہے اور جواب ہم نے اللہ کو دینا مرنے کے بعد. تو آج معاملے کو درست کر لیں، اور اگر اچھا معاملہ کر رہے ہیں تو اور اس میں اضافہ کریں. حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے. البتہ اگر جن کے والدین ایک یا دونوں چلے گئے تو اب کیا ہے؟ دعا ہے، استغفار ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا خود، اور خیر کے اعمال کر کے ان کے لیے دعا کرنا. حدیث میں آتا ہے والد کا انتقال ہو گیا تو چچا کی تایا کی خدمت کرو، یا والد کے دوست ہیں ان کی خدمت کرو. والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی تمہاری خالہ اگر ہوں تو ان کی خدمت کرو، یا والدہ کی سہیلیاں ہیں ان کی خدمت کر لو. علماء نے لکھا کہ ماں باپ کسی بچے سے محبت کرتے تو اس بچے سے محبت کرو، ماں باپ کسی کی مدد کرتے تو اس کی تم مدد کرو، ماں باپ حتیٰ کہ کسی پودے کو پانی دیتے تو اس کو پانی دینا شروع کر دو. یہ مرنے کے بعد ماں باپ کے تعلق سے ان کے حوالے سے رہنمائی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کو نعمت سمجھتے ہوئے ان کی قدر کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے، اور چلے گئے ہوں تو پھر جو باقی باتیں بیان کی گئیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن کبھی یہ خلناس میری آپ کی کھوپڑی میں نہ آ جائے کہ ہم نے بہت کر لیا ماں باپ کے لیے، ہم کچھ بن گئے ہیں. بہت پیارا جملہ تھا جب ہمارے والد کا انتقال ہوا تو کچھ دنوں پہلے کیلنڈر گھر میں آیا، اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا، ایک باپ 7 بچوں کو پال سکتا ہے لیکن 7 بیٹے مل کر ایک باپ کی خدمت نہیں کر سکتے. ایک باپ جو ہے 7 کو پال لیتا ہے، 7 مل کر بھی ایک کی خدمت کا حق نہیں ادا کر سکتے. بہرحال کبھی کھوپڑی میں خناس نہ آئے، میں تو کوالیفائڈ، میں تو یہ، میں تو وہ. ارے کیا اوقات ہے، پیشاب پخانے کرنے کے قابل نہیں تھے، کروٹ لینے کے قابل نہیں تھے، تب ماں نے، بلکہ اس سے قبل ماں نے اپنا خون دے کر جنم دیا تھا، اپنی راتوں کی نیند قربان کر کے ہمیں اس نے سکون اور راحت فراہم کی تھی. باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں کھلا پلا کر جو ہے وہ پال پوسا تھا، اور پھر تب جوان ہوئے، کچھ کمانے کے قابل ہوئے ہیں. کھوپڑی میں خناس نہ آ جائے، تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تبھی اللہ سے دعا سکھا دی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، بس اگر تم نیک ہوگے تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے. کبھی سچویشن کیسی آ سکتی ہے کہ ماں باپ کوئی ایسا حکم دے دے، نمبر 1 جو شریعت کے خلاف ہو، تو وہاں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، شریعت کے خلاف کی بات ان کی نہیں مانی جائے گی، طے شدہ بات ہے. کبھی ماں باپ کو ایسا مطالبہ کریں جو ہے جائز، مگر اولاد اس کو پورا نہ کر سکے. وہ گاڑی کا مطالبہ کر رہے ہیں مہنگی، بڑے گھر کا مطالبہ کر رہے ہیں، اولاد معافی تلافی کرے میرے بس بھی نہیں، ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے. کبھی کوئی ایسا مطالبہ کر لیں گے جو نقصان دہ ہو سکتا ہے. ایک بزرگ نے کہا بیٹا اس طرح سمجھایا کرو، کسی کے والد صاحب کو کولیسٹرول کا پرابلم ہے، ہارٹ کا ایشو ہے، اور وہ مرغن غذاؤں کا تقاضا اور مطالبہ کر رہے ہیں جس سے ان کی طبیعت بگڑ جائے گی، تو ظاہری بات ہے وہاں پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی طبیعت بگڑ جائے گی. تو ایسے میں تمہارے اندر نیک نیتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو وہ بخش دینے والا ہے. اب ماں باپ کے بعد رشتہ داروں اور معاشرے کے دیگر طبقات کا ذکر فرمایا، وآتی ذی القربى حقہ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا. سورہ نحل میں بھی پڑھا تھا آیت نمبر 90 میں، ایتاء ذی القربى، رشتہ دار کا حق ادا کرنا. یہاں حق کا لفظ ہے، یعنی تمہیں اگر اللہ نے زیادہ دیا تو تمہارا جو اضافی مال ہے یہ دوسرے کا حق اور تمہارا اخلاقی فرض ہے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ بات ہو رہی ہے. اگر زیادہ ہے تمہارے پاس، تمہاری ضرورت تو پوری ہو گئی، اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رزق دے دے گا.
یہ تمہارا اخلاقی طور پر امتحان ہے اور یہ تمہارا اخلاقی فریضہ ہے، اور اگر تم کسی کی مدد کر رہے ہو تو احسان نہیں جتا رہے ہو، اس کا حق اور اپنا فرض ادا کرو۔ کتنا پیارا اپیلنگ انداز ہے قرآن کا، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ۔ تبذیر ایک ہے اسراف، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا دوسرے رکوع کے اختتام پر، اسراف ہے کہ ضرورت تو ہے مگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ کھانے پینے کے معاملات میں بہت ہم لوگوں سے گڑبڑ ہوتی، 3 4 6 ڈشز ایک وقت میں رکھی ہوئی، یہ بعض عام گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، پھر اس کے ساتھ ایکسیسریز الگ ہے، یہ بھی اور فلاں بھی اور یہ بھی اور بلا بھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور شادی بیاہ کے معاملات آ جائے تو یہاں سے لے کے وہاں تک 20 ڈشز عجیب ہی، کیا ضرورت پڑی آخر؟ تو ایک ہے ضرورت تو ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ ایک ہے ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے لفظ شادی بیاہ کیا کہا تو ہم صرف سنت میں دعوت پاتے ہیں ولیمے کی، اس کے قائل ہیں ہم، اس کے علاوہ کسی دعوت کے ہم قائل نہیں، اور سارے فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ صرف ایک دعوت ہے سنت میں ولیمے کی، یہ ساری دنیا کو چیلنج، کوئی مائی کا لال سنت سے رسول اللہ کے طرز عمل سے کوئی اور دعوت ثابت کر کے دکھا دے شادی بیاہ کے موقع پر، ہے ہی کوئی؟ نکاح کا اعلان ہے، چھواروں کی تقسیم ہے، ولیمے کی دعوت ہے، دیٹس اٹ، اس کے ہم قائل ہیں۔ باقی سب فضول خرچیاں ہیں، اضافی ہیں، زیادہ ہے، اور جو اکثر مشکل بن چکا ہے ہمارے لیے۔ تو بلا ضرورت خرچ کرنا، ڈیکوریشن کے نام پر ہر چند مہینوں میں موبائل سیٹ چینج کرنا ہی کرنا ہے، عجیب سی بات ہے بھائی، سارے کام تمہارے پورے ہو رہے ہیں، سارے وہ میسج آ رہا ہے جا رہا ہے، واٹس ایپ آ رہا ہے جا رہا ہے، کال آ رہی جا رہی، ختم کرو، جان چھوڑو، ہر 6 مہینے پہ سیٹ چینج، بلکہ ہر 3 مہینے پہ چینج کرنا ہے، عجیب بات، یہ فضولیات ہے سارے۔ ولا تبذر تبذیرا، اور مال بیجا نہ اڑاؤ، یہ کیوں اتنی سخت بات کہی جا رہی ہے؟ یہ بڑا بھاری لگ رہا ہے یہ انداز جو آپ کو بیان کا ہے، قرآن سے پوچھیے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک یہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اللہ اکبر، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ دولت حلال پر اگر ملے تو نعمت ہے، حرام تو جہنم کے انگارے، حلال پر ملی ہوئی دولت کو بیجا خرچ کرنا یہ ناشکری ہے دولت کی، نہ جانے کتنے چولہے جل جاتے اس سے، کتنے لوگوں کی بنیادی حاجات پوری ہو جاتی، کتنے لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کا اہتمام ہو جاتا، جو مال فضول میں تم نے لگا دیا اس سے۔ تو مال بیجا اڑانا یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور ایک اور بات کیا ہے، خاص طور پر یہ شادی بیاہ کے خرچے اور نئی نئی رسومات کا معاملہ اور نئے نئے اوکیشنز کو سیلیبریشن کا ذریعہ بنانے کی بات کرنا اور دھڑلے کے ساتھ پیسے اس پہ لگانا، اور موسم بہار کے نام پر جناب وہ بسن اور موسم بہار اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ شیطان کا ایک منصوبہ ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 90 91، جہاں شراب اور جوئے کی ممانعت کا آخری حکم آیا تھا۔ کیا چاہتا ہے؟ ایوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو۔ جب معاشرے میں ایک ہیوز اور ہیوز ناٹ کا طبقہ وجود میں آئے، کچھ لوگوں کے لیے نئے نئے بہانے ان کو چاہیے پیسے خرچ کرنے اور بہانے کے پانی کی طرح، اور جب ان کو وہ طبقہ دیکھتا ہے جو 60% آبادی ایٹ یہ بلو پاورٹی لیول زندگی بسر کر رہی ہے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں، ہمارے بچوں کے علاج کے لیے کچھ نہیں ہے، خاندانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ملازمین میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اور دوسری طرف 15 20 ڈشیں سجی ہوئی ایک دعوت کے اندر، کپڑوں کے نام پر 2.5 معاف کیجئے گا ہلکا میں نے کہہ دیا، 2.5 لاکھ نہیں 25 لاکھ روپے کا جوڑا سل رہا ہے دلہن کا۔ 2.5 لاکھ کا تو چھوٹا سا پرس ہوتا ہے، سمپل سی بات ہے، کوئی ایشو نہیں ہے کچھ لوگوں کے لیے، اور ایک عظیم مقصد کے لیے 2.5 لاکھ روپیہ ویلیو رکھتا ہے ان کی بنیادی حاجات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو جب یہ طبقہ دیکھتا ہے اس طرح کے گلچھرے اڑاتے ہوئے کچھ لوگوں کو، اب یہ کمپلیکسٹی کا شکار ہوگا۔ غریب بھی سوچے گا میری بیٹی بھی تو انسان کی بیٹی ہے کہ نہیں، اس کے بھی ارمان ہے کہ نہیں، اس کے بھی ہاتھ پیلے ہوں تو دھوم دھام کے ساتھ ہوں، اب بائی ہک اور بائی کروپ اب چوری کرے گا، وہ پورا کہاں سے کرے گا؟ آخر جیب اس میں سیلری 20,000 نہیں آتی، یہ لاکھوں کے خرچے کہاں سے کرے گا؟ وہ چوری کرے گا، ڈاکے ڈالے گا، گردن کاٹے گا، گاڑیاں چھینے گا، موبائل چھینے گا، کچھ تو کرے گا، ملاوٹ کرے گا، انڈیو پروفٹ میکنگ کرے گا، کچھ تو کرے، اس سے معاشرے میں کیاس اور انتشار پیدا ہوگا اور شیطان کا منصوبہ پورا ہوگا۔ بہرحال یہ ہے بیجا خرچ کے نتیجے جو معاشرے میں آتے اور شیطان کے منصوبے کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایک اور ہدایت کسی نے سوال کیا اس کے تعلق سے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے اعراض کرنا چاہو، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو ان سے نرمی کی بات کہو۔ کسی نے سوال رکھا، حاجت رکھی، اور ابھی آپ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں
بات تو شاید جینون ہے لیکن ابھی میرے حالات بہتر نہیں ہیں، تو نرمی کی بات کہو، جھڑکنے کی اجازت نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی سائل کو جھڑکنا مت۔ اور آپ کا میرا دل مطمئن نہیں کہ نہیں یہ ڈیزرونگ نہیں تو چھوڑ دیجئے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے یہ بھی کبھی سوچ لیجئے گا، مجھے بھی اللہ توفیق دے آپ کو بھی، جس دن اللہ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ میں اور آپ ڈیزرونگ ہیں کہ نہیں، بڑی مشکل پڑ جائے گی۔ کبھی یہ بھی الگ سے سوچنا چاہیے۔ باقی فقہی مسائل ہمیں پتہ ہیں کہ ڈیزرونگ کو دینا، نان ڈیزرونگ کو نہیں دینا، اگریڈ، پیشہ ور کو نہیں دینا، اگریڈ، پروفیشنل کو نہیں دینا، اگریڈ، لیکن کبھی یہ بھی سوچ لیجئے گا جس دن، یہ مفتی شفیع صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، جس دن اللہ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ آپ اور میں ڈیزرونگ ہے کہ نہیں، سوچئے کیا مشکل ہم پر آ جائے گی۔ ایک بات نہیں دینا چاہ رہے، دل مطمئن نہیں ہے، بد کلامی کی اجازت نہیں، اور اگر مطمئن ہے دل، بندہ ڈیزرونگ ہے، حالات اچھے نہیں، تب بھی نرمی سے بات کریں، دعا دے دے، کسی صاحب ثروت آدمی، صاحب خیر آدمی کی طرف ریفر کر دیں، لیکن جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بالکل باندھا ہوا نہ رکھو، یعنی بالکل کنجوس بھی نہ بن جاؤ، نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تم ملامت زدہ تھکے ہارے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ یہ ہے کہ اعتدال کا رویہ، نہ اتنا کنجوس ہو انسان اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، اپنے زیر کفایت لوگوں کی حاجات پر بھی خرچ نہ کرے اور جمع کرنے کی ہوسی میں لگا رہے، نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتے جو نعمت عطا ہوئی ہے اس کا تم اظہار بھی کر دو، استعمال بھی کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو نہ تو اتنی کنجوسی کے جائز حاجات پر بھی خرچ نہیں ہو رہا، نہ اتنا حد چھٹ ہو جائے آدمی کہ فضولیات میں بہا کر کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اور ہوتا ہے نا جی قرضہ چاہیے جی، زکات چاہیے، کس لیے جی؟ 4 کارڈ لیے تھے میں نے، کارڈ کاہے کو لیے تھے جی؟ کریڈٹ کارڈ لیے تھے، کاہے کو لیے تھے؟ بس یہ وہ لیونگ اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے۔ کتنا جی؟ سنگل آدمی 75,000 پر من چاہیے مجھے، یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 10 سال پرانی، 75,000 روپے سیلری تھی، پورا نہیں ہوتا جی میرا، ہر دوسرے دن مجھے نیا سوٹ چاہیے، ہر تیسرے دن مجھے یہ چاہیے، ہر 6 مہینے پہ مجھے وہ چاہیے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ہتھ چھٹ لوگ پھر اس طرح بہاتے ہیں اور پھر زکات مانگتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے بھائی۔ اور ایک کیا ہے کہ ایک نیکی کا جذبہ بھی کبھی ادھر ادھر بڑھ جاتا ہے کچھ زیادہ، کہ خوب سمجھ آگئی بات، لگا دیا، اب اگلے دن ہاتھ پھیلا رہے دوسروں کے سامنے، نہیں۔ حدیث میں ہے بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد بندہ خود محتاج نہ ہو جائے، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد بندہ خود محتاج نہ ہو جائے۔ یہ توازن ہے جو دین ہمیں سکھاتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس میں ایک نکتہ تو یہ ہے، زیادہ یہ کم یہ اللہ کی مشیت ہے۔ البتہ کبھی بڑا دل کرتا ہے کہ سامنے والے کی میں حاجت کو پورا کر ہی ڈالوں، اس نے مجھ سے لاکھ کا تقاضا کہ کسی طرح پورا ہو جائے، نہیں ہو پا رہا، 30,000 ہوا، 40,000 ہوا اور کوئی اور ذریعہ نہیں بن رہا، تو تم یہ اطمینان رکھو تمہارے بس میں جو ہے تم وہ کر ڈالو۔ بندوں کے حالات سے اللہ واقف ہے، بندوں کے حالات کو بدل دینا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام کوشش کرنا ہے حالات بدلنا نہ بدلنا وہ اختیار تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تم نیک نیتی کے ساتھ جو کسی کے ساتھ بھلا سلوک کر سکتے ہو وہ کر لو۔ اگلا رکوع شروع ہوتا اور بڑی قیمتی ہدایات آ رہی ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، ایک تو وہ لڑکیوں کا دفن کرنا ایک پہلو تھا، اور ایک مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا یہ دوسرا پہلو تھا۔ آج بھی یہی بات پہلائی جاتی ہے، بچے 2 ہی اچھے، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، یہ یہاں بھی نعرہ ہے، ہندوستان میں بھی نعرہ ہے، استغفر اللہ۔ اور ہندوستان میں تو نعرہ یہ ہے کہ آج کے 10,000 پے کرو، کر کے 10 لاکھ بچاؤ۔ مصیبت پڑ گئی ہے، بچیاں قتل کی جا رہی ہیں۔ دا مومنٹ دے آر آئیڈینٹیفائڈ کہ اب لڑکی پیدا بچی ہوگی، الٹراساؤنڈ سے پتہ چل گیا، اڑا دو، استغفر اللہ۔ مودی پریشان ہو گیا ہے، مودی پریشان ہو گیا ہے، بھارت پریشان ہو رہا ہے اس معاملے کے اوپر۔ بہرحال ایک الگ بحث ہے۔ تو مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا، استغفر اللہ۔ دین کیا بتاتا ہے؟ 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 6، رزق کی ذمہ داری اللہ کی۔ حدیث کیا بتاتی ہے؟ بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ روح پھونکتا ہے اور اس کے لیے چند باتیں طے کر دی جاتی ہیں کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ بات بھی طے ہے، بخاری مسلم کی روایت۔ جمعے کی خطبات میں علماء ہمیں حدیث سناتے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کوئی جی مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے۔ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں،
بچہ ماں کے بدن سے باہر بعد میں برآمد ہوتا ہے، ماں کے وجود میں اس بچے کی غذا کا اہتمام اللہ پہلے فرماتا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ نے زمین پر بعد میں بھیجا، زمین پہلے بنائی سجائی، پھر اللہ نے زمین پر بندے کو بھیجا ہے۔ رزق کے وسائل میں کبھی کمی نہیں رہی، ظالمانہ نظام ہوا کرتا ہے یا پالیسیز ہوا کرتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے وسائل افراد انسانی تک نہیں پہنچ پاتے۔ آج بھی مغرب کے بہت سارے ممالک میں فوڈ اسٹف ڈمپ کیا جاتا ہے سمندر کے اندر، صرف پرائسز کو ہائی سائڈ پر مینٹین کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں۔ اور یہ سویلائزڈ لوگ ہیں انورٹڈ کاما کے اندر، ڈمپ کر دیا جاتا ہے لیکن وہ استعمال میں نہیں آ سکتا کسی کے غریب کے۔ تو ظلم یہ ہے کہ ظالمانہ نظام وہ افراد انسانی تک معاشرے کے وسائل کو پہنچنے نہیں دیتا۔ دنیا کے 225 افراد کم و بیش دنیا کی 70% دولت کو کنٹرول کرتے ہیں، اور دنیا کے 360 افراد، پرانی بات ہے، اگر 2.5% دے دیں، ہمارے نزدیک تو زکوٰۃ بنتی ہے نا، لیکن ایک کیلکولیشن، 360 افراد دنیا کے امیر ترین اگر 2.5% نکال دیں تو یہ جو 60% غربت کی سطح گلوبلی بھی ہے یہ بہت حد تک کم ہو جائے۔ ہمارے اس ملک پہ زکوٰۃ اور عشر پر بات ہی نہیں ہمارے یہاں، یہ سارے میڈیا پر زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل۔ وہ اللہ کے بندے، زکوٰۃ پورے سال کا مسئلہ، خالی رمضان کا نہیں، لیکن زکوٰۃ کے ساتھ اور زکوٰۃ سے بڑھ کر خصوصاً پاکستان جیسے ملک میں عشر کا معاملہ ہے، کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اربوں روپیہ نکلے گا عشر، اگر یہ جتنے وڈیرے جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ واقعات صحیح طور پر عشر لیا جائے۔ اور صدیق اکبر نے اگر کہا تھا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو جنگ کروں گا، تو زکوٰۃ اور عشر ایکویٹڈ ہے دین کے اندر، اتنا بھاری معاملہ۔ ان پر بات ہونی چاہیے، نہ کہ آنے والی جان کو روکنے کی کوشش کی جائے اور ساری دنیا الٹی لٹک جائے۔ بڑی کوشش کی گئی مسلمانوں میں فیملی پلاننگ کروانے کی، اور آپ کے علم میں ہے 3.6 ہمارا اینول گروتھ ریٹ ہے دنیا میں مسلمانوں کا۔ پریشان ہیں وہ لوگ، ساری کوششیں کر ڈالی مسلمان ملکوں کے اندر۔ 1.8 ایٹ لیسٹ ہے کسی سویلائزیشن کو مینٹین رکھنے کے لیے، اور بہت سارے ممالک ویسٹ کے اندر 1.8 سے نیچے ہیں، اور ہمارا گروتھ ریٹ اللہ کا شکر اب بھی 3.6 پلس چل رہا ہے۔ تبھی تو پریشان ہے کہ 2050 میں ہم ہوں گے دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس سے بڑھ کر میں آپ کو اللہ کے پیغمبر کی حدیث سناؤں جو بالکل آخری اور دو ٹوک بات ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے کہا، میں اپنے اس امتی پر فخر کروں گا قیامت کے دن جس کے ذریعے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا۔ بتائیے کیا کریں گے؟ بچے دو ہی اچھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، خوب کہا، دنیا کے بڑے بڑے نوبل پرائز ونرز جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی 5ویں 6ٹھی 7ویں اولاد ہیں۔ اگر ان کے ماں باپ نے فیملی پلاننگ کی ہوتی تو شاید یہ ون نہ کر پاتے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود اپنے بارے میں کہا، شاید وہ 5ویں یا 6ٹھی اولاد ہے اپنے والد کی۔ کہا اگر میرے ابا نے پلاننگ کی ہوتی، فیملی پلاننگ کی ہوتی، تو آج دنیا کو IRF اور پیس ٹی وی اور ڈاکٹر ذاکر نائک میسر نہ آتا۔ خیر یہ آن دا لائٹر سائڈ ایک بات ہے، لیکن میرے نبی اور آپ کے نبی نے کہا، میں اپنے اس امتی پر فخر کروں گا قیامت کے دن کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا۔ صرف عقل کی کسوٹی پر ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، وحی کی تعلیم کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہیے۔ اور رب نے کہا، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے۔ اور حالت حمل میں یہ جو ایبارشن کا معاملہ ہے، ٹیکنیکلی بات سمجھ لیں، اگر 4 مہینے کا ہو گیا وہ فیٹس، وہ جو بچہ یا بچی پرورش پا رہے، 4 مہینے کے بعد اگر انٹینشنلی ایبارشن کرایا جائے، 4 مہینے کے بعد اگر جان بوجھ کر اسقاط حمل کرایا جائے تو یہ حرام اور قتل کے مترادف ہے، قتل کے برابر ہے، قتل کے برابر ہے، کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ روح پھونک دی جاتی ہے اس کے اندر۔ 4 مہینے کے بعد اس پر اپلائی ہوگا یہ قتل کیا ہے، جان بوجھ کر اگر اسقاط حمل کرایا جائے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک اس کا قتل بہت بڑا، ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تو حرمت جان کی بات ہوئی، قتل اولاد سے روکا گیا۔ اب حرمت زنا کا بیان بھی ہے آبرو کی حفاظت کے لیے، لیکن عجیب بات ہے، یہی ترتیب انعام کے 19 رکوع میں ہے، اور یہی ترتیب اس مقام پر ایک بات عرض کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے، وَسَاءَ السَّبِيلَ، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قتل اولاد کی ممانعت کے بعد زنا کی ممانعت، یہ تو آج کا دور ہے کہ جب فیملی پلاننگ کے نام پر کیا کیا چیزیں عام ہو چکی ہیں، اور اسکولوں کے بچوں اور بچیوں تک کو پڑھایا گیا کچھ لیڈ کلاس کے اسکولوں کے اندر، اور ایک ایک جنرل اسٹور پر یہ ساری چیزیں دستیاب ہیں۔ تو وہ جو کبھی خطرہ ہوا کرتا تھا کہ زنا کریں گے تو بچہ پیدا نہ ہو جائے، وہ بھی ختم۔ اور انالیسس کروا لیجئے کہ اس کا زیادہ یوٹیلائزیشن کہاں پر ہوا ہے، استغفر اللہ۔ اور وہ زنا کے کاموں کو اور آسان کیا گیا۔ کیا اللہ کے کلام کی
ڈیپتھ ہے، اور کیا اس کی اللہ تو اللہ ہے، میں کیا عرض کروں کہ اللہ کی دو رس نگاہ، یہ جملہ بھی مناسب نہیں ہوگا، کہاں تک بات جا رہی ہے۔ وہ جتنے فیملی پلاننگ کے طریقوں کے معاملات آئے، ان کا ایک بیشتر حصہ یہ زنا کے دھندوں کے اندر استعمال ہوا کہ چلو اب سیف ہو جائے گا، اگلا لفظ میں استعمال کرنا پسند نہیں کر رہا، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، وہ بھی ایس سے آ رہا ہوگا، سیف کر لو معاملہ۔ استغفر اللہ، کس قدر ربط ہے قرآن کی ان آیات کے اندر۔ بہرحال زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، زنا تو ہے ہی حرام، اس کی سزائیں بھی ہیں، سورہ نور آیت نمبر 2 میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ مواقع، وہ ذرائع، وہ تمام چیزیں، وسائل، اسباب جو بالآخر وہ آخری عمل تک لے جاتے ہیں، ان پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ مرد و عورت کا آزاد اختلاط نہ ہو، نگاہوں کی حفاظت کی تلقین کی گئی ہے، موسیقی سے منع کیا گیا ہے، شراب پر پابندی لگائی گئی ہے، مخلوط محافل سے روکا گیا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ اسی لیے تاکہ وہ زنا کا دروازہ بند ہو۔ کیوں؟ جب زنا کا دروازہ کھلے، قرآن کہتے ہیں کھلی بے حیائی ہے۔ ہر معاشرے کے پاکیزہ افراد ہمیشہ ایسے غلط سمجھتے ہیں، غالباً کل یہ بات میں نے عرض کی تھی، اور برا راستہ ہے۔ خاندان تھوڑی بنتا ہے، نکاح سے خاندان بنتا ہے، معاشرے کو ذمہ دار افراد میسر آتے ہیں۔ زنا سے تو معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے۔ کوئی تو وجہ تھی، کلنٹن نے کہا، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کوٹ کرتے تھے نا اس کو، کہ اس نے کہا کہ قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت جو ہے وہ ان بچوں پر مشتمل ہوگی بورن آؤٹ آف ویڈ لاگ۔ کلنٹن کے بعد آیا بش، کیا کہا؟ شادیاں کرو، شادیاں، شادیاں کرو، شادیاں، گھر بساؤ، گھر بساؤ۔ اس کے بعد کیا آیا؟ کون آیا؟ اوباما۔ کیا کہا؟ کوٹ کر چکا ہوں پہلے، 13 فروری 2013 کو کہتا ہے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کے اندر کہ ایک مضبوط گھرانہ، ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ، ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے۔ آج وہ گندگی کے ڈھیر بن رہے وہ معاشرے، اور اللہ محفوظ رکھے ان کو ہم آئیڈیل سمجھیں تو پھر اس آئیڈیل کے اثرات ادھر بھی آئیں گے اور گندگی کے ڈھیر یہاں بھی دکھائی دیں گے۔ اللہ ہماری عزت اور عفت اور ہماری نسلوں اور ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے۔ خاندان نہیں پنپتا زنا کے نتیجے میں، خاندان گندگی کا ڈھیر بنتا ہے، زوجین کا اعتماد ختم، پتہ ہی نہیں ہے کہ زنا عام ہو جائے تو اعتماد کہاں رہا ایک دوسرے پر، پھر جب اعتماد نہیں تو اولاد پر توجہ کہاں سے ہوگی، شفقت کہاں سے ہوگی؟ کیوں ایک مرد جو ہے وہ اس اولاد پر اپنے آپ کو کھپائے جب اعتبار ہی نہیں ہے؟ اور پھر معاشرہ گیا کام سے، معاشرہ گیا برباد۔ انہ کان فاحشہ، بے شک وہ کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام یعنی محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ۔ یہ بات پہلے بھی آئی، جہاں شریعت نے اجازت دی وہاں تو جان لیں گے، قاتل کو قتل کرنا، مرتد کی سزا اینڈ سو آن، لیکن اس کے علاوہ انسانی جان محترم ہے۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور جو مظلومی کی حالت میں قتل کر دیا گیا تو اس کے ورثاء کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے، فلا یسرف فی القتل، پس وہ حد سے نہ بڑھے قتل میں، یعنی معاف کرنے کا اختیار مقتول کے ورثاء کو دیا گیا ہے، وہ چاہیں تو معاف کریں، چاہے تو ایگزیکیوٹ کرائیں۔ یہ بات قصاص میں ہم سمجھ چکے۔ البتہ فلا یسرف فی القتل، قتل میں زیادتی نہ کریں، یہ نہیں کہ ایگزیکیوٹ کرانے میں تڑپا تڑپا کر مارنا، جلا کر قتل کرنا، مارنا، یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یا یہ کہ معاف کر دیا تو پھر اس کے بعد بھی انتقام کے جذبات، ایسا نہ ہو، قتل کے اس معاملے میں یا بدلے میں زیادتی نہ کی جائے۔ انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہت عمدہ ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے۔ سورہ نساء میں، انعام میں، البقرہ میں کچھ ہدایات آ گئیں، پختہ عمر کو پہنچ جائے اس کا مال اس کے حوالے کرو، اور یتیم کا مال ہڑپ کرو گے تو قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 10 کہ تم یتیم کا مال اگر ہڑپ کرتے ہو تو اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ وعدہ، معاملات زندگی، یہ سورہ نحل میں بھی ہم نے پڑھا، ان کی بنیاد میں جڑ میں وعدہ ہے، وعدہ اللہ سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہوتا ہے، لکھے بھی جاتے ہیں، کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تفصیل میں بھی نہیں جا رہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ جملے بھی بڑی جرت کی بات ہے جو مسلمان اپنی زبان پر لے کر آئے اور ڈنڈی مارے قرض کی ادائیگی میں اور وعدے کو توڑے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے کارڈ پہ لکھتے ہیں 9 PM شارپ، کیوں لکھتے ہیں بھائی؟ لکھے 11:30 11:30 PM شارپ، کس نے آنا ہے 9 بجے؟ میزبان خود نہیں آئے گا، مہمان کہاں سے آئے گا؟ کیوں جھوٹ لکھے؟ کیوں جھوٹ لکھے اس کے اندر؟ کیوں وعدہ خلافی کر؟ بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اور نہیں آنا تم نے آدھے گھنٹے پہلے، 5 منٹ کیوں زبان پر لے کر آتے؟ اللہ کی قسم کل پیمنٹ آ رہی اور نہیں آنی پیمنٹ کل، کیوں جو اللہ کا نام لے کر بیچ میں آتے ہو اور جھوٹا وعدہ کرتے ہو اور اللہ کا نام غلط اس کیوں کرتے ہیں؟
چھوٹے چھوٹے معاملات میں خیال نہیں رکھیں گے تو بڑے معاملات میں تو کتنی بڑی ڈنڈیاں ماریں گے. پاکستان بھی بنایا تھا وعدہ کر کے, قرآن بھی ہے, اللہ کی بندگی کرنی یہ بھی وعدہ. یہ تو بہت بھاری معاملات. اگر چھوٹے چھوٹے معاملات میں پاسداری تو بڑے معاملات میں کیا ہو رہا ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور ناپ کر دو تو پیمانہ پورا کرو اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ. ناپ تول کا معاملہ کئی مرتبہ بیان ہو چکا. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی عمدہ ہوگا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. بڑی انقلابی آیت قرآن کی. اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. دنیا کے اندر جب جہالت کے اندھیرے تھے تو قرآن کہتا ہے علم کی بات کرو. اقرا سے بات شروع کی, علمہ سے بات شروع کی, قلم سے بات شروع کی, اور یہاں کہا علم ہونا چاہیے. عقل کو بھی استعمال کرو, آگے ذکر آ رہا ہے ابھی, اور دیگر ذرائع کو بھی استعمال کرو, لیکن کوئی نظریہ ہے, کوئی عقیدہ ہے, کوئی عمل ہے تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. یہ ہے قرآن کا انقلابی تصور. بلا دلیل کی اور بس سوچ چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی اور چلتے چلے جاؤ, ایسا نہیں. اندھے بہرے بن کر نہیں بننا زندگی گزارنا, بلکہ پورے شعور کے ساتھ. ولا تقف ما لیس لک بہ علم, اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو قرآن تو کافروں سے کہتا ہے, اہل کتاب سے, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, یہ تمہارے جو بھونڈے عقیدے ہیں, تم سمجھتے ہو کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے معاذ اللہ, دلیل پیش کرو. قرآن اہل کتاب سے کہہ رہے اپنے عقیدوں کے لیے دلیل تو لے کر آؤ. تو کیا قرآن اپنے ماننے والوں سے تقاضا نہیں کرے گا کہ تمہارے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے؟ تو بھائی دین کو سیکھنا چاہیے, دلیل ہونی چاہیے میرے آپ کے پاس. آج کیسی کیسی ہم بات کرتے ہیں, آنکھ پھڑک رہی تو یہ ہو جائے گا, ہاتھ میں کھجلی ہو رہی تو وہ ہو جائے گا, اور اپنی گاڑیاں چیک کر لیجئے, بہت ساری گاڑیاں پارکڈ ہیں باہر. کالا ربن کیوں لگا ہوا ہے گاڑیوں پر؟ کیوں لگا ہوا ہے؟ ہاں, بچے کا جوتا کیوں لٹکا ہوا ہے؟ یہ بچا لے گا کیا گاڑی کو چوری ہونے سے؟ استغفر اللہ. اللہ کو ماننے والوں کی گاڑیوں کا یہ حال ہوگا؟ چیک کیجئے اپنی گاڑیوں کو, کیا کیا لگا ہوا ہے اس کے اوپر. گھوڑے کی نال لگائی ہوئی گھر کے دروازے کے بعد, یہ بچائے گا تمہیں؟ استغفر اللہ. پیارا سا کیوٹ سا بچہ ماں نے تیار کیا, بلیک ٹیکا لگا دیا اس کے ماتھے پہ. کیوں بھائی؟ اللہ نے اتنا پیارا بنا, بلیک ٹیکا لگاتی ہو؟ ارے پڑھو قل اعوذ برب الفلق, پڑھو قل اعوذ برب الناس, دم کر دو اس کے اوپر. اللہ کا ذکر بچائے گا, نہ کہ کالا ٹیکا بچائے گا. ہے کہ نہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ بغیر دلیل کے؟ ہندوان اور رسومات سے کچھ لے لیا, جاہلوں کے یہاں سے کچھ لے لیا. 13 فلور نہیں ہوتا, ایسے ہی ہے نا. ہمارے بھی 13 کا ہنسا منحوس, پتہ نہیں کیوں. 13 کی تیزی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیوں سفر میں. اور جاپنیز, ان کے ابھی 13 کا ہنسا منحوس. تو کیا یہ ساری نحوست سب میں کامن ہے؟ اور ماننے والے مسلمان اللہ کو, وہ بھی اس نحوست کے شکار ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اتنا انقلابی تصور قرآن دیتا ہے. بغیر علم کے تم نے باتیں اختیار کر رکھی, بغیر علم تمہارے پاس عقیدے تم نے گھر رکھے, تصورات قائم کر رکھے. نہیں, لا تقف ما لیس لک بہ علم, اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک یہ سماعت ہے, بصارت ہے, یہ دل و دماغ کی صلاحیتیں ہیں, ان سب کے بارے میں سوال ہوگا. عقل اللہ نے دی, یہ اعضاء اللہ نے دیے, استعمال کرو علم کے سیکھنے کے لیے, اور علم کی بنیاد پر تمہارا کوئی عقیدہ, فکر, سوچ, عمل اور نظام ہونا چاہیے. یہ اللہ کا کلام اتنا انقلابی تصور ہمیں عطا فرماتا ہے. ولا تمشی فی الارض مراحا, زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. سبحان اللہ, کیا قرآن کا انداز ہے نا. سینہ تان لیا اور سمجھے کہ بس میں سب سے اونچا ہو گیا. اللہ کہتے ہیں تو زمین کو ہرگز پھاڑ نہیں سکتا, نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے. تیری اوقات کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کسی کو دیکھا بڑا اکڑتا ہوا جا رہا ہے, تو کہا کیوں اکڑ رہا ہے؟ کہ میں یہ, میں وہ. اچھا, ارے اپنی اوقات پہ غور کر لے. ایک ناپاک قطرے کے معمولی جز سے اللہ نے تجھے پیدا کیا. ہاں, ابھی زمین پر چل رہا ہے, تیرے پیٹ میں پیشاب پخانہ بھی موجود ہے. ہاں, اور جب مرے گا تو مٹی میں جائے گا, کیڑوں کے پیٹ میں چلا جائے گا تیرا جسم. کیا تیری اوقات؟ کسی صاحب علم نے لکھا عربی میں, ما هو الانسان, انسان کیا ہے؟ من التراب اور علی التراب اور الی التراب اور فی التراب. مٹی سے ہے, مٹی پہ چل رہا ہے, مٹی کی طرف جائے گا, مٹی میں مل جائے گا. کس بات کی اکڑ ہے تمہارے اندر؟ اور اللہ کیا فرما رہے؟ اللہ تو اللہ ہے. ارے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے چاہے کتنا زور لگا کر قدم چلاؤ, اور پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے چاہے کتنا تم اکڑ کرنے کی کوشش کرو, تکبر کا اظہار کرو. تکبر پہ باتیں بہت آئی ہیں, آتی رہیں گی, ذکر کریں گے انشاءاللہ. یہ ہے جناب اتنی ساری ہدایات جس کے لیے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو وقفے میں چلے جاتے ہیں بیٹھیں ذرا تفصیل سے سنیں. اور یہ دونوں, ابھی رکوع مکمل ہوگا انشاءاللہ, یہ دونوں رکوع
منتخب نصاب میں شامل ہے، جس کا بارہا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بارہا اس کو بیان فرمایا. وہ کتابی شکل میں، آڈیو میں، ویڈیو میں، USB میں، تمام گیجٹس کے اندر دستیاب ہے. اس کا مطالعہ یا پڑھنا مفید رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور جو کورسز کا اناؤنسمنٹ کیا ہے الحمدللہ، اس کا بروشر اور پراسپیکٹس آپ کو مکتبے پر مل جائے گا. اور اس کورس میں یہ منتخب نصاب بھی پورے کا پورا تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے الحمدللہ. وہاں بھی آپ کو استفادے کا موقع رہے گا. کل ذالک کان سیئ عند ربک مکروہا، یہ ان تمام باتوں کی برائی کا پہلو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ جو باتیں بیان ہوئی ان میں جو برائی کا پہلو ہے، مثلا ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو تو برائی کیا ہوگی؟ اس سے سلوک نہ کرنا، تنگ کرنا. ناپ تول میں کمی نہ کرو تو برائی کیا ہوگی؟ ناپ تول میں کمی کرنا. یو ڈوز اینڈ ڈونٹس کو لیجئے. ان تمام باتوں میں جو برائی کا پہلو ہے وہ آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی ان باتوں میں سے جو آپ کے رب نے آپ پر وحی فرمائی ہے اے نبی علیہ السلام. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا. فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، پھر تم اے سننے والے تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ بنا کر اور دھکیلے ہوئے بنا کر. شروع میں بھی توحید کا ذکر تھا، آخر میں بھی توحید کا بیان آ رہا ہے. تو ایک مسلم سوسائٹی میں، مسلمان معاشرے میں جیسے ایک فرد اللہ کے احکامات کا پابند ہے، توحید کا تقاضا ہے، سوسائٹی بھی ایز اے ہول، معاشرہ بھی ایز اے ہول وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. اور نظر آئے کہ یہ اللہ والوں کا معاشرہ ہے، نظر آئے کہ یہ اللہ کے ماننے والوں کا معاشرہ ہے، نظر آئے کہ یہ اللہ کے ماننے والوں کا معاشرہ ہے. بہت گہری بات ہے. آج دیکھ لیں کیا نظارے ہیں اور ہم سے تقاضے کیا ہیں، وہ اس مقام پر ہمارے سامنے آئے. افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا تمہیں تمہارے رب نے چن لیا بیٹوں کے لیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ استغفر اللہ. انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بڑی بھاری بات کہتے ہو. یہ مشرکین کو کہا جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رکھا تھا، معاذ اللہ. یہ 2 رکوع مکمل ہوئے جس میں کچھ تفصیل تھی. اب آگے انشاءاللہ تعالی روٹین کے مطابق کریں گے، مختصر وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کی ہیں مراد باتیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور اس سے ان میں نفرت ہی کا اضافہ ہوتا ہے. وہی اسٹمک اگر ڈسٹرب ہو، وہ مثال ذہن میں رکھیے گا معدے والی. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے اگر جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو اس صورت میں تو وہ عرش والے کی طرف ضرور کو راستہ تلاش کرتے. اگر اور بھی معاذ اللہ معبود ہوتے تو ہر ایک منوپلی چاہتا، سارے کے سارے پہ عرش والے کی طرف دوڑ کے منوپلی حاصل کرنا چاہتے معاذ اللہ. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہے اس سے اور برتر ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں. اور اللہ کی شان اللہ بہت بلند اور بہت بڑائی والا ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، اسی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمان و زمین میں ہیں اور جو کچھ ان کے درمیان اور ان میں ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی شے نہیں کہ جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. ہر شے اپنی زبان سے بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے مگر تم سمجھ نہیں سکتے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ اللہ بردبار بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا، اور اے نبی علیہ السلام جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا دبیس پردہ ڈال دیتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انہوں نے ہٹ دھرمی کی تو اب اللہ نے سننے سے ہی محروم کر دیا، ایک دبیس پردہ حائل کر دیا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دی کہ اسے سمجھ نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن میں اپنے معبود واحد اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ پیٹ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. یعنی ایک اللہ کی توحید کا ذکر ان کو پسند نہیں، جھوٹے معبودوں کا ذکر ہو تو خوش ہوتے ہیں. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اس کو یعنی قرآن کو کس غرض سے سنتے ہیں جبکہ یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جبکہ وہ سرگوشی کرتے ہیں. اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یعنی ظالم جب یہ کہتے ہیں کہ تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک جادو زدہ آدمی کی، معاذ اللہ.
انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل، بس دیکھو انہوں نے کیسے، بس دیکھیے نبی علیہ السلام کیسے انہوں نے آپ پر مثالیں چسپاں کی ہیں معاذ اللہ، بس یہ گمراہ ہو گئے، بس وہ کسی اور راستے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی گمراہی کا راستہ ہی اب ان کے لیے طے ہے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا ہم پھر یقیناً ایک نئی پیدائش میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ قل كونوا حجارة او حديدا، فرمائی تم پتھر بن جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما يكبر في صدوركم، یا کوئی اور مخلوق بن جاؤ جو تمہارے خیالوں میں اس سے بھی بڑی ہو۔ اب زمین میں پتھر اور پھر پتھر سے لوہا، یہ اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے، وہ اس کی تفصیل اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور مخلوق بن جاؤ جو تمہارے خیالوں میں اس سے بھی بڑی ہو۔ فسيقولون من يعيدنا، پھر اب یہ کہیں گے کون لوٹائے گا ہمیں۔ قل الذي فطركم اول مرہ، آپ فرمائیے کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی لوٹائے گا۔ فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو، تو وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو مٹکائیں گے، یعنی نفی میں ہلائیں گے سروں کو اور کہیں گے ہوگا کب یہ؟ قل عسى ان يكون قريبا، آپ فرمائے کہ شاید وہ قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور جس نے تمہیں پکارے گا تو تم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہوئے تم اس کی تعمیل کرو گے حکم کی، اور تم خیال کرو گے دنیا میں تم تھوڑا ہی رہے تھے۔ اہل ایمان کو دعوت دین کے مرحلے کے حوالے سے ہدایات دی جا رہی ہیں اگلی آیت میں۔ وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ میرے بندوں کو فرما دیجئے بات وہ کہیں وہ کہ جو سب سے اچھی ہو، عمدہ کلام کرنا، عمدہ اخلاق کے ساتھ دعوت پیش کرنا۔ ان الشیطان ينزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اس معنی میں کہ منوانا آپ کا کام نہیں، پہنچائیں نہیں مانتے تو ان کا اپنا قصور۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، آپ فرمائیے کہ پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو، بس وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی تکلیف کو بدلنے کا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ وہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کے حضور وسیلہ۔ یہ وسیلے کا لفظ یہاں پر آیا، یہ مائدہ کی آیت 35 میں بھی تھا، اور وسیلے کے معنی قرب کے ہیں، وسیلے کے معنی قرب کے ہیں، اور جو اذان کے بعد دعا میں ہم وسیلے کی دعا کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بڑا قرب اور بڑا درجہ اور بڑا رتبہ اپنی جناب سے عطا فرمائیے، وہ نماز کے اذان کے بعد کی دعا۔ اور یہ ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ تو خود اللہ کے حضور وسیلہ یعنی قرب تلاش کرتے ہیں۔ کیا ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، کہ کون زیادہ قریب ہے اس اللہ کے اور وہ اس اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور کوئی بستی مراد نافرمان بستی ایسی نہیں کہ جسے ہم ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے، یا اسے ہم سخت عذاب دینے والے ہیں۔ نافرمان بستیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی طے شدہ ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور نشانیاں یعنی معجزات بھیجنے سے ہمیں اسی بات نے روکا کہ پچھلے لوگوں نے جھٹلایا۔ فرمائش معجزہ دیا جانا بھاری معاملہ ہوتا ہے، پڑھ چکے ہیں۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها، اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی جو کہ بصیرت کے لیے تھی، واضح نشانی تھی دیکھی جانے والی، بس انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نشانی نہیں بھیجتے مگر خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا، یاد کیجئے نبی علیہ السلام جب ہم نے کہا کہ بے شک آپ کا رب لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو مشاہدہ ہم نے آپ کو کرایا معراج، جو مشاہدہ ہم نے آپ کو کرایا وہ اس لیے کہ لوگوں کو آزمائش کا ذریعہ بنا دے، اور پھر صبح لوگوں کا ایمان چیک ہوا، صدیق نے کہا بالکل صحیح فرمایا، اور لوگ معاذ اللہ فتنے میں مبتلا ہو گئے، مشرکین انہوں نے انکار ہی کیا۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت
زقوم کا، جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ اس کا بیان سورہ دخان میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، وہاں پڑھ لیں گے۔ یہ وہ جہنم کے اندر ایک درخت اگے گا، لوگوں کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ جہنم میں تو آگ ہوگی، وہاں درخت کیسے اگے گا؟ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ بھی آزمائش ہے لوگوں کے لیے کہ جہنم میں ایک درخت اگے گا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان میں سرکشی ہی، بہت بڑی سرکشی ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا بیان آ رہا ہے 34 مرتبہ۔ ایک رکوع اور پڑھ کے پھر انشاءاللہ 8 رکعت ادا کریں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا۔ یہ جنات میں سے تھا۔ کل سورہ کہف پڑھیں گے، بہت قیمتی سورت ہے، جمعے کی دن تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ سورہ کہف کی آیت 50 میں بیان کل آ جائے گا انشاءاللہ کہ یہ جنات میں سے تھا۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی، اس نے کہا شیطان نے بھلا دیکھ تو صحیح اللہ، یہ ہے وہ جسے تو نے مجھ پر عزت دی، تکبر کا اظہار۔ اب ایک بات یہاں پر آ رہی، ہر مرتبہ کوئی نئی بات ضرور آتی۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اے اللہ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کے لیے ڈھیل دے دے تو چند ایک کے سوا اس کی اولاد کو ضرور جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ استغفر اللہ، لفظ پہ غور کیجیے گا، لاحتنکن، تحنیک گھٹی دینا بچے کو ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوا 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے تو گھٹی ہے نا، گھٹی کا تو پتہ ہے نا بھائی، نیک آدمی سے کھجور وہ چبوا کر کھلانا، شہد چٹوانا، دعا کروانا۔ یہ تحنیک کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے سے کراؤ تاکہ اس کے اثرات اس بچے کی جڑ تک چلے جائیں۔ سبحان اللہ، اس کے تھوک کے اثرات۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ لَأَحْتَنِكَنَّ، اس کی اولاد کی جڑ کو اکھاڑ کے پھینک دوں گا، اندر اتر کر جو ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہی وجہ حدیث میں کیا ہے؟ وجود میں شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اور اقبال نے کیا کہا؟ اب ایسی شے اتارو جو تمہارے پورے وجود میں سرایت کر جائے اس کا نور، اور وہ ہے نور قرآن۔ قرآن کی تلوار سے شیطان مردود کو فتح کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ وجود میں دوڑتا ہے خون کی طرح تو اس قرآن کے نور کو اپنے وجود میں اتارو، اس قرآن کے نور کو اپنے وجود میں اتارو اور اس کا مقابلہ کرو، ورنہ یہ پوری جڑ کاٹنے پر تلا ہوا یہ شیطان کے منصوبے کا بیان۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا کہ تو جا، بس ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے، بھرپور سزا۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، اور پھسلا لے جس پر ان میں سے اپنی آواز سے تیرا بس چلے۔ یہ شیطان کی آواز، یہ کیا ہے؟ یہ موسیقی، یہ گانے باجے، اور پھر یہ آگے بڑھے تو فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے۔ ہاں، اور اب تو رمضان میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا، پہنچی اللہ کرے اور ہائی افس تک بات پہنچے، کوئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی کوئی سوموٹو ایکشن لے۔ کھیل تماشا کھلواڑ بنا رکھا ہے۔ یہ مبارک رات یہ غروب سے شروع ہو جاتی ہے اور غروب کے فوراً ساتھ ان کے کھلواڑ اور ناچ گانے رمضان کے اندر شروع ہو گئے۔ استغفر اللہ، یہ ہے شیطانی آوازیں ساری، اور قرآن سے روکنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے، ان میں مبتلا کر کے مبتلا ہو کر غافل ہو جاتا ہے انسان۔ ان محفلوں میں بیٹھ کر کسی کو الحمدللہ اللہ ہی اللہ یاد رہتا ہے اور باتوں کا دھیان آتا ہے لیکن کم آتا ہے، مگر کانسرٹ میں بیٹھ کر کسی کو اللہ یاد آتا ہے؟ کانسرٹ میں بیٹھ کر کسی کو جنت یاد آتی؟ بینڈز اپنے سارے پرفارمنس دے رہے ہوں، اس دوران بیٹھ کر کسی کو موت یاد آتی؟ یہ ہے غفلت اور یہ ہے شیطان کی آواز۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور پھسلا لے جس پر ان میں سے اپنی آواز سے تیرا بس چلے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر۔ شیطان کا مال میں شریک ہونا پڑ چکے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، حرام کا لقمہ کھانا، غیر اللہ کے لیے کسی جانور کو مخصوص کرنا، یہ شیطان کا حصہ ہے جو کھانے میں شامل ہو جایا کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اولاد میں کیا ہے؟ اولاد کو شیطانی کاموں پر لگانا، اولاد کو شیطانی کاموں پر لگانا۔ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، اللہ ہمیں ہماری اولاد کے بارے میں ایسا ہی کرنے کی توفیق دے، اور ایک ہے گناہ جاریہ۔ استغفر اللہ۔ اینول ڈے اسکولز کے اندر ہوتا ہے اور چوتھی کلاس کے بچے بچیاں ہندوانہ گانوں پر، انڈین فلموں کے گانوں پر ڈانس کرتے ہیں،
اور ماں باپ اس کی پرفارمنس کی ویڈیو بناتے ہیں اور پھر واٹس ایپ پر اور پورے فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں کہ ہماری بچی نے اتنا اچھا ڈانس کر کے دکھایا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. کیا ڈال رہے ہیں اولاد کے اندر؟ کیا ڈال رہے ہیں آج اولاد کے اندر؟ کہاں کھڑا کر رہے ہیں اس اولاد کو؟ یہ ہے شیطان کا حصہ شامل ہو جاتا ہے. وعیدہم، اور ان سے وعدے کر، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا ان سے وعدہ کرنا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ہاں بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں. جو اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس کی اطاعت پر آ جائیں، ان پر شیطان کا زور انشاءاللہ نہیں چلے گا. وکفا بربک وکیلا، اور آپ کا رب کافی ہے بطور کارساز. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتی چلاتا ہے. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل یعنی روزی میں سے تلاش کرو. انہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت رحیم ہے، مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب تمہیں دریا میں تکلیف پہنچتی ہے تو گم ہو جاتے تم سے وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تمہیں بچا لاتا ہے خشکی کی طرف تو تم پھر جاتے ہو اور بھول جاتے ہو اللہ کو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، تو کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے خشکی کی طرف لے جا کر، یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم بے فکر ہو گئے کہ دوبارہ اللہ تمہیں دریا میں لے جائے. فیرسل علیکم قاصفا من الريح، پھر تم پر ہوا کا سخت جھونکا یہ طوفان بھیج دے. فیغرقکم بما کفرتم، پھر تمہاری ناشکری کفر کی بدولت وہ تمہیں غرق کر دے. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی پیچھا کرنے والا اور بچانے والا نہیں پاؤ گے. اللہ چاہے دوبارہ مشکل میں مبتلا کر کے تمہیں ختم کر ڈالے، کیوں تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے واقعاتاً. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی، تکریم عطا کی، بہترین مخلوق کے طور پر پیدا کیا، اور ہم نے انہیں خشکی اور دریا میں سواری عطا فرمائی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بڑائی دے کر فضیلت عطا فرمائی. خلیفہ بنایا، اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، بہترین ساخت میں پیدا فرمایا. یہ اعزاز بندہ انسان کو عطا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس تکریم کے تقاضوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب 8 رکعت تراویح اور وتر ادا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.